ختم نبوت. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, سب ہاتھ کو اٹھاؤ, بولو ختم نبوت, بولو ختم نبوت, بولو ختم نبوت, بولو ختم نبوت, بولو ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. شش میں سب ہاتھوں کو اٹھاؤ, سب اے بھائی سب اٹھاؤ. میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد مجاہد کی طرح کہنا ہے, ایسا زندہ باد کہنا ہے کہ میرا بھائی خوش ہو جائے, سارے نترو کونا میں آواز گونجے. سب ریڈی ہے؟ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. وفي مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام نیترو کونا کے اس خوبصورت علاقے کے خوبصورت باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میرے بڑے پیارے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا رفیق الاسلام مدنی صاحب کی دعوت پر میں آپ کے اس علاقے میں فرسٹ ٹائم آیا. اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن پنچر ہیں سارے. بھائی سمجھ گیا نا؟ ایسے ہی چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے
کہ جس نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے انسان بنا دیا۔ اللہ کے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا نائب، اپنا وکیل بنا دیا۔ پھر اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ پھر اس رب لم یزل کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس آخری پیغمبر، جس کے بارے میں رب کے پیارے خلیل نے بیت اللہ کے سامنے رب سے دعا مانگی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رب نے اس خلیل کی دعا قبول کر ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے اللہ کے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کو پیدا کیا۔ وہ پیغمبر کہ جس کے امت میں آنے کے لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور پھر حضرت عیسیٰ قرب قیامت میرے اور آپ کی طرح اس امت میں امتی بن کر آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر تک۔ رب کائنات نے حضرت آدم کے اندر صفیت رکھ دی، حضرت نوح کے اندر نجیت رکھ دی، حضرت داؤد کے اندر خلافت رکھ دی، خلیفت رکھ دی، حضرت سلیمان کے اندر سوچ اور بدھی کو رکھ دیا، حضرت یوسف کے اندر حسن اور خوبصورتی رکھ دی، حضرت ابراہیم کے اندر خلیلیت رکھ دی، حضرت اسماعیل کے اندر قربانی رکھ دی، حضرت موسیٰ کے اندر جلال رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کے اندر جسارت رکھ دیا، حضرت اسماعیل کی قربانی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو ساقی کوثر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو شافی محشر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو امام الانبیاء نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو تاجدار مدینہ نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو آسمانی معراج نہیں کروائی، کسی بھی پیغمبر کو تاجدار ختم نبوت کا تاج نہیں پہنایا، کسی بھی پیغمبر کو رب کائنات نے نماز جیسے عبادت عطا نہیں کری، کسی بھی پیغمبر کو رمضان جیسا مہینہ، پھر اس میں بندگی والے روزے، پھر اس پر رب کی طرف سے انعام رب کائنات نے عطا نہیں کرا، کسی بھی پیغمبر کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا نہیں کری، کسی بھی پیغمبر کو حج جیسے عبادت رب کے سامنے گھومنا عطا نہیں کرا، کسی بھی پیغمبر کو صحابہ جیسے ساتھی عطا نہیں کرے، کسی بھی پیغمبر کو حضرت فاطمہ جیسی بیٹی عطا نہیں کری، کسی بھی پیغمبر کو حضرت حسنین کریمین جیسے ناتی عطا نہیں کرے، کسی بھی پیغمبر کو ابو بکر جیسا یار غار عطا نہیں کرا، کسی بھی پیغمبر کو عمر جیسا سالار اسلام عطا نہیں کرا، کسی بھی پیغمبر کو عثمان جیسی حیا والا ساتھی عطا نہیں کرا، کسی بھی پیغمبر کو علی جیسا شجاعت عطا نہیں کرا، مگر جب نمبر آیا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا، رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو امام الانبیاء بنا دیا، سید الاتقیاء بنا دیا، شافی محشر بنا دیا، تاجدار مدینہ بنا دیا، تاجدار ختم نبوت بنا دیا، تاجدار ختم رسل بنا دیا، ساقی کوثر بنا دیا، شافی محشر بنا دیا، سید المذنبین عطا کر دیا۔ کون؟ محمد، وہ محمد جس کو رب کائنات نے نماز جیسے عبادت عطا کر دی۔ کون محمد؟
جس کو رب کائنات نے رمضان جیسا مہینہ پھر اس میں روزے جیسے عبادت عطا کر دی، کون محمد جس کو رب کائنات نے لیلۃ القدر جیسی رات عطا کر دی، کون محمد جس کو رب کائنات نے آسمانی معراج ایک گھڑی میں کرا دی، کون محمد جس کے لیے رب نے حضرت جبرائیل کو براق کا ڈرائیور بنا دیا، کون محمد کہ جب وہ انگلی ایسے کرتے رب کائنات اس انگلی سے پانی کے فوارے جاری کر دے، کون محمد جس کے ایک انگلی کے اشارے سے رب کائنات چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کون محمد جب دودھ کا ایک پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا دے رب کائنات ساری قوم کے لیے اس دودھ کو کافی کر دے، کون محمد جب اونٹ پر سوار ہو رب کائنات اس اونٹ کی سواری کی رفتار اسپیڈ زیادہ کر دے، کون محمد کہ جس کو رب کائنات نے جب حجر اسود کا بوسہ لے لے رب کائنات ساری امت کے لیے وہ ہدیہ کر دے، کون محمد کہ جب وہ حتیم کعبہ میں نماز پڑھ دے رب کائنات ساری امت والوں کے لیے اس کو ہدیہ کر دے، کون محمد کہ جس کو رب نے ابو بکر جیسا ارحم امتی بے امتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر عطا کر دیا، کون محمد وہ اشدہم فی امر اللہ عمر جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دیا، کون محمد کہ جس کو رب نے وہ اصدقہم حیاء عثمان عطا کر دیا، کون محمد جس کو رب نے وہ اقضاہم علی جیسا جسارت کا پیکر عطا کر دیا، کون محمد جس کے امت میں رب نے عبد الرحمن جیسا بصیرت معاویہ جیسی سیاست حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی دلارت حضرت ابو ہریرہ جیسی فقاہت حضرت معاذ معوذ جیسی شجاعت عطا کر دے، کون محمد جس کے لیے رب کائنات 7 آسمان کے دروازے کھول دے، کون محمد کہ جب وہ ساری امت کے لیے میدان جہاد میں کودے رب کائنات اپنے پیغمبر کو وکٹری عطا کر دے، کون محمد جب وہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے پکار دے سارے صحابہ کرام میرے نبی کو سیکورٹی دے دے، میرے پیارے بھائیوں اسی محمد نے جب حق کلمہ بلند کر دیا کفار مشرکین میرے نبی کے اگینسٹ ہو گئے، مگر صحابہ کرام نے ان کفار کا مقابلہ کرا، اس دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں بات یہ ہے کہ آج دین اسلام میرے اور آپ تک کیسے پہنچا۔ آج میرے اور آپ کے اندر سے شہادت کا جذبہ جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں ہمیں وہی جذبہ لے کر آنا ہے جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ انہوں نے فرسٹ آف پتم بھی دین اسلام اپنے محبوب پیغمبر کو رکھا، لاسٹ بھی اپنے پیغمبر کو رکھا۔ میرے پیارے بھائیوں اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا، اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا،
اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دین اسلام کے خاطر ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے اور میں نے آج ساری دنیا کے جو انگریز ہیں، ان لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جہاد از ٹیررسٹ۔ ہم کہتے ہیں جہاد از ناٹ ٹیررسٹ، جہاد از رائٹ وے، جہاد از رائٹ وے، سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم کوئی یہ بات نہیں کرتے کہ لوگوں کے فتوے پہ لگ جائیں گے، لیکن ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی، دین اسلام کی۔ ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ دین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ اسلام کی اسٹڈی کریے، دین اسلام کو آپ پڑھیے، آپ کے سامنے سارا دین اسلام آ جائے گا۔ تاریخ اٹھائیے میرے پیارے بھائیوں، تاریخ آپ جب اٹھائیں گے آپ کو سارے میرے نبی کا کردار کیسے نظر آئے گا، ان صحابہ کرام کا کردار کیسے نظر آئے گا۔ میرے نبی نے جب اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے غزوہ بدر میں ان صحابہ کرام کو حی علی الجہاد کہہ کر پکارا، سارے صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے، ایک ہاتھ پر تلوار لے کر دوسرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا پتاقہ لیے، زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر میدانوں پہ چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو غزوہ خندق میں پکارا، سارے صحابہ کرام خندق میں چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو تبوک میں پکارا، احد میں پکارا، سارے صحابہ کرام اس جہاد کا پرچم لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، دین اسلام، دین اسلام، اے حدیث اعلی، شمشد جالا، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ارشاد پکا ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ رب قرآن نے صاف کہہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آئے گا، باطل بھاگ جائے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ اگلی جگہ ارشاد فرمایا، لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار۔ یہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کے ساتھ تم جنگ کرو گے، جہاد کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے جو آپ سے آپ کو اعلان کر کے سنا دیا، اس پر رب کے قرآن نے ساری دنیا والوں کو دکھا بھی دیا۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کو آگ میں پھینک دیا، رب کے قرآن نے کہہ دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم کو وکٹری دلا دی اور پھر ان قوم کو جتا دیا، اس قوم کو ہرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ کے اگینسٹ
فرعون آ گیا، رب کائنات نے اس فرعون کو سمندر میں غرق کر کر حضرت موسیٰ کو وکٹری دلا دی۔ جب حضرت عیسیٰ کی قوم نے ان کو تکلیف پہنچائی، رب کائنات نے برفعہ اللہ علیہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ کو وکٹری مل گئی۔ میرے نبی کے اگینسٹ جب یہ سارے کفار مشرکین آ گئے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو وکٹری عطا کر دی، سارے کفار ہار گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ یہ دہریہ جب امام ابو حنیفہ کے اگینسٹ آ گئے، امام ابو حنیفہ نے ان کا مقابلہ کرا، سارے دہریہ بھاگ گئے۔ سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز و کانگریز ان مسلمان کے اگینسٹ ہو گئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، قاسم نانوتوی، شیخ الہند جیسے لوگوں نے ان انگریز کا مقابلہ کرا، رب کائنات نے مسلمانوں کو وکٹری عطا کر دی، سارے انگریز بھاگ گئے۔ سرزمین افغانستان میں جب امریکہ روس ان مجاہد کے سامنے آئے، رب کائنات کے ان مجاہدین نے ان امریکیوں روس کو کتے کی طرح مار مار کر بھگا دیا۔ پھر آپ نے دیکھا سرزمین سیریا شام میں اللہ نے ان مجاہدین کو وکٹری عطا کر دی۔ میرے پیارے بھائیوں، سرزمین بنگلہ دیش میں ایک خونی کی گورنمنٹ تھی۔ 2013 کو شپلا چتر کے میدانوں پر ان علماء کے خون بہائے گئے تھے، ساری دنیا پر یہ نیوز چلی، سارے علماء کا خون بہا دیا گیا شپلا چتر کے میدانوں پر۔ 2020 21 22 کو اسی خونی نے ان علماء کرام کو خام خواہ میں جھوٹا کیس ڈال کر جیلوں میں بند کر دیا، ان کو ریمانڈ دیا گیا، مگر رب کا وعدہ سچا، ان الباطل کان زہوقا۔ جب وہ دن آیا 2024 کو، سب نے دیکھا، افغانستان نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا، ہندوستان نے دیکھا، عرب نے دیکھا، عجم نے دیکھا، انگریز نے دیکھا، کانگریس نے دیکھا کہ 2024 کو 5 اگست والے دن ان مجاہدین نے اس خونی کو چوٹی مار مار کر بھگا دیا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام دین اسلام، اسلام ہے ستورہ، سبیلنا سبیلنا، میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ حضرات بھی ان علماء کا ساتھ دیں، ان علماء کا ساتھ دیجیے۔ کہاں چلے گئے جو یہ سمجھتی تھی کہ ملک بنگلہ دیش میں اگر علماء کرام کو بند کر دوں گی تو دین اسلام ختم ہو جائے گا، وہ یہ سمجھتی تھی، اور اللہ نے دکھا دیا۔ کیسا دکھایا؟ رب کائنات نے اپنا فیصلہ کر دیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے اپنا حصہ ایسا کھیلا، اللہ نے اپنا کھیل ایسا کھیلا، ایسا کھیلا کہ قرب جب تک اس کی جان باقی ہے، یہ بنگلہ دیش میں کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی شفاعت حسین رضی شہکار آدمان، شفاعت حسین رضی شہکار آدمان، محافلر پکھ থেকে নেত্রকোনার পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহি তাকবীর।
میرے پیارے بھائیوں، حضرت صاحب آ چکے ہیں، شش خطا بس یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے قرآن مجید میں رب کائنات نے صاف اعلان کر دیا، اے محمد سب بولو صلی اللہ، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، شش نبی کیا ہے؟ نبیر پورے، اے بھائی مجاہد کی طرح بولو، نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے نبی نے ختم نبوت پر فیصلہ اپنی زندگی میں کر کے سنا دیا۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کرا۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر دیا، حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں اپنی جیبن میں کر کے چلے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک کرے گا، اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ آج کل ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، سب بولو مجاہد کی طرح، مسلمان نہ کافر۔ یہ لوگ اپنی پروڈکٹ ساری دنیا والوں کے سامنے بیچ رہے ہیں، پران، شیزان، RFL، آل ٹائم، ٹیسٹ ٹریٹ، اور ان سے خریدتا مسلمان ہے، نعوذ باللہ۔ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھا جلدی کرو اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، RFL یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، قادیانی کی اور پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، شش خطا یہ ہے کہ یہ سارے علماء کرام آپ پہ اس وقت امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ان کی محنت چل رہی ہے کہ جس طرح پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ان کو کافر قرار دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان ناستک کو، ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین قوا اس کا برباد۔ بولو ختم نبوت۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شش میں سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب، اے بھائی سب اٹھاؤ، میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد مجاہد کی طرح کہنا ہے، ایسا زندہ باد کہنا ہے کہ میرا بھائی خوش ہو جائے، سارے نیترو کونا میں آواز گونجے۔ سب ریڈی ہے؟ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
আমি প্রথমে আপনাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি, ক্ষমা চাচ্ছি এক প্রকার। আসলে এত তীব্র গরম থাকবে বা এইরকম আবহাওয়া থাকবে এটা আমি কল্পনা করি নাই। ভাবছি যে এখানে উঁচু নিচু হওয়ার কারণে এবং শীতের যে অবস্থা, এই কারণে দিনের বেলায় হয়তো ভালো লাগবে। তো যাই হোক, আমাদের ভুল হয়ে গেছে।